کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس کے بیٹے انوشا کے بیٹے کنان کے بیٹے محلائیل کے بیٹے یرید کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشلے کے بیٹے لامک نسب کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد المطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے ترمذی شریف کے اندر، اور حضرت امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن قرار دیا۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ عبد المطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عباس آئے، جاء العباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا، ایسے لگا کہ جیسے آپ نے کوئی ایسی بات سنی ہے لوگوں سے کوئی جس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے، ممبر پر جلوہ گر ہو کر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ من انا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں رسالت کے اعتبار سے تو افضل ہوں ہی، بہتر ہوں ہی، نبی ہونے کے اعتبار سے سب نبیوں سے افضل ہوں، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں میں حسب اور نسب کے اعتبار سے کیسا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کیا، فجعلنی فی خیرہم خلقا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مخلوق میں سب سے جو بہترین مخلوق تھی اس میں رکھ دیا۔ یعنی مخلوق کی دو قسمیں تھی، خیر خلق اور غیر خیر خلق۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر خلق کے اندر رکھا۔ ارشاد فرمایا ثم جعلہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے بنائے فرقتین، دو فرقے، فجعلنی خیری فی خیرہم فرقتن، اللہ تعالیٰ نے جو بہترین فرقہ بہترین گروہ تھا اس کے اندر مجھے رکھ دیا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبائل بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین جو قبیلہ تھا اس کے اندر رکھ دیا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کے گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے ان تمام بیوت میں سے، ان گھروں میں سے جو بہترین سب سے افضل ترین گھر تھا اس کے اندر رکھ دیا۔ پھر شاہ فرمایا سنو، انا خیرکم، میں تم میں سب سے بہتر ہوں، نفسن، نفس کے اعتبار سے بھی، حسبن، حسب کے اعتبار سے بھی، بیتن، اور گھر کے اعتبار سے بھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ صرف میں رسالت کے اعتبار سے افضل نہیں ہوں، رسولوں میں صرف میں اعظم نہیں ہوں، رسولوں کے میں سے سب سے افضل نہیں ہوں، بلکہ حسب اور نسب اور گھر کے اعتبار سے بھی تم سب سے میں افضل ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ لم ازل انقل من اسلاب طاہرین الی ارحام طاہرات حتی اخرجنی اللہ الی عالمکم ھذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت عبداللہ سے آمنہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، جتنے بھی اجداد ہیں، ان میں سے کوئی بھی ناپاک نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں مختلف بکواسات کرتے ہیں، یہ حدیث پاک پہ غور کیجئے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک شارٹ کٹ سناتا جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا ان اللہ اصطفانی، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، پھر کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اگر میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک آپ کو سنا دوں، تو میرے خیال سے مزید اس کو کھل کے ہم بیان کر لیں گے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس کے بیٹے انوشا کے بیٹے کنان کے بیٹے محلائیل کے بیٹے یرید کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشلے کے بیٹے لامک کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے ارفقشد کے بیٹے شالح کے بیٹے عابر کے بیٹے
फालिक के बेटे राहू, राहू के बेटे सारू, सारू के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारख, तारक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे किदार, किदार के बेटे अराम, अराम के बेटे औदा, औदा के बेटे मुसई, मुजई के बेटे सुमई, सुमई के बेटे जारे, जारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे इहाम, इहाम के बेटे अफनाद, अफनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे दिशान, दिशान के बेटे ऐज, ऐज के बेटे अरवी, अरवी के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यहजन, यहजन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे अद्दा, अद्दा के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे ऐज, ऐज के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबी, ताबी के बेटे इदराब, इदराब के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हुज्जा, हुज्जा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे अवाम, अवाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कमाल, कमाल के बेटे बोस, बोस के बेटे ओस, ओस के बेटे हुमैसा, हुमैसा के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अद, अद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरका, मुदरका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फिहर, फिहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। मेरे आका ने फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, अब्दुल्ला से आमिना तक पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरह मुंतकिल किया गया हूं।